थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी। हम ये शुरू कर रहे हैं आज से कि जितनी भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग्स होंगी उस सिलसिले में हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जी आपको उसके फ़ौरन बाद डायरेक्टली इंगेज करेंगे और आपको बताएंगे, और अगर कोई आपके सवालात हैं तो उनका हम जवाब देंगे। आज की कोर कमेटी की मीटिंग अभी जारी है, शायद एक दो और इश्यूज़ हों तो वो हम अपने बयानिए में डाल देंगे। लेकिन एज़ ऑलवेज़ जो कोर कमेटी की मीटिंग का आगाज़ किया था, हमारी जो लीगल टीम है उसने खान साहब के जो केसेस हैं उनकी मुख्तलिफ़ अदालतों में जो पोजीशंस है उसके बारे में एक डिटेल्ड ब्रीफ उन्हें हमें दिया। और इसमें अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, साइफ़र की अपील का केस है, तोशा खाना की अपील का केस है, और इद्दत केसेस की अपील का केस है। इसमें सबका यूनानिमस ओपिनियन ये था कि इन केसेस के ऊपर के बारे में जो अपील्स हैं उनको सुनने में शद्दोमत का इजहार तो अलहदा किया जा रहा है, लेकिन बहुत स्लो ये अपील्स के ऊपर प्रोग्रेस जो है वो हमें दिखाई दे रही है। सारे दिन में आधे घंटे से ज़्यादा सुनी जाती है अपील, हालांकि वर्किंग आवर्स तो 7 होती हैं कम से कम। अगर आप 2 घंटे निकाल भी दें उसमें से रमज़ान के सिलसिले में तो कम से कम 5 घंटे सुनी जानी चाहिए, लेकिन मुश्किल से 15-20 मिनट आधा घंटा जो है ये अपील सुनी जाती है। तो ये एक बड़ी क्लियर इंटेंशन ज़ाहिर करती है कि जो स्टेट है और जो उसके पावर विल्डर्स हैं उनकी तरफ से एक कॉन्शियस एफर्ट है कि ये केसेस जो है इनकी प्रोग्रेस जो है उसको कम से कम आगे बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में शदीद हमने प्रोटेस्ट किया है, और इस सिलसिले में ख़ासकर जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका जो कॉन्डक्ट रहा है उसके बारे में शदीद ख़दशात जो हैं वो कोर कमेटी के मेंबरान ने उनका इजहार किया है। वो हर केस में एक जज के तौर के ऊपर शामिल होते हैं और हर केस को वो इतने स्लोली आगे बढ़ाते हैं कि वो वर्चुअली जो है उसमें जस्टिस का कहीं अंसर नज़र नहीं आता। हमने बसा औकात जस्टिस आमिर फ़ारूक के बारे में अपने डिस्ट्रस्ट का इजहार किया है। हमने बसा औकात कहा है कि वो अपने आप को उन केसेस से अलहदा करें जो खान साहब के बारे में हैं, लेकिन वो ढाई से हर उस केस में अपने आप को शामिल करते हैं जो कि खान साहब के बारे में होता है। तो ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि इन सारे केसेस में जस्टिस का हसूल, इंसाफ का हसूल जो है वो मकसद नहीं है, बल्कि केसेस को डिले करना जो है वो एक मकसद है। तो इस सिलसिले में हम दोबारा आमिर फ़ारूक साहब से अपील करते हैं कि वो अपने आप को खान साहब के केसेस से अलहदा करें और बाकी जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं उनको वो केसेस सुनने दें। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी प्रपोज़ल हमारे सामने आया है कि हम अपना जो पॉलिटिकल कंटेंट है, जो पॉलिटिकल एफर्ट है हमारी, चूँकि हमें जुडिशल फ्रंट के ऊपर हमें उम्मीदें जो हैं वो वर्चुअली दम तोड़ चुकी हुई हैं, कंसिक्वेंटली बहुत सारे मेंबरान ने इस चीज़ का इजहार किया है कि हमें अपना जो पॉलिटिकल कंटेंट है, जो पॉलिटिकल एफर्ट है, उसको बढ़ाना चाहिए। उस सिलसिले में कुछ फैसले भी किए गए हैं जो कि मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। प्रिजनर्स कमेटी जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, क्योंकि हमारे कुछ ख़ासकर ख़वातीन जो हैं वो पिछले 11-12 माह से कैद में हैं, तो हम उनकी फ़ैमिलीज़ का और उनकी अपनी वेलफेयर का, हमारी इंसाफ लॉयर्स की जो टीम्स हैं वो उनके केसेस वगैरह भी सुन रही थी, सारा कुछ कर रही थी। लेकिन इस सिलसिले में उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है ताकि जितनी भी जल्दी इनकी वेलबींग के लिए एफ़र्ट, इनकी फ़ैमिली की वेलबींग के लिए एफ़र्ट जो है उसको हम एक्सिक्यूट करें, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। महंगाई के सिलसिले में आज हमने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कोर कमेटी के मुख्तलिफ मेंबरान ने इसके ऊपर भी इज़हार ख़याल किया है और इस चीज़ का शदीद खदशा का इजहार किया है कि जी आने वाले दिनों में महंगाई का जो अफरीत है वो गरीब आवाम की काबू से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। इसमें एक कॉन्टेक्स्ट जो डिस्कस किया गया वो IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हो रही हैं और IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, इसकी डिटेल्स ऑलरेडी आप सुबह आए थे, मेरा ख़्याल है आपको पता भी है। लेकिन जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ हैं और जो वो डिमांड कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में यही हमारा नतीजा निकला है सब लोगों का कि कोई अल्टरनेट मीन्स जो हैं
وہ تلاش کرنے پڑیں گے تاکہ عوام جو ہے ان کی زندگی کمپلیٹلی امپاسبل نہ ہو جائے. ہمارے دو بڑے آنریبل ممبرز ہیں ہمارے ڈائسپورا کے، امریکہ میں بیسڈ ہیں، سجاد برکی صاحب اور عاطف خان صاحب. پچھلے کچھ دنوں سے 3-4 دن سے ان کے خلاف شدید پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا جا رہا ہے. کور کمیٹی نے یونینیمسلی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ان میں سجاد برکی صاحب میں اور عاطف خان صاحب ان کی انٹیگریٹی اور ان کی کمپٹنس میں اپنا جو اس کا اپنے کانفیڈنس کا جو ہے وہ دوبارہ سے اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ کور کمیٹی نے آج ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں ہم رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف ایف آئی آرز درج کروائیں گے. آج کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے ایف آئی آرز درج کروانے کی، لیکن بالکل انہی لائنز کے اوپر جس میں کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنی ایف آئی آر درج کرنے اور اپنے جو سسپیکٹس تھے ان کو نامنیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. آج جن لوگوں نے کوشش کی ایف آئی آرز درج کرانے کی ان کی ایف آئی آرز درج نہیں کروائی گئیں. ہم نے پولیس کے اس رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ لانچ کی جائیں گی، اور اس سلسلے میں اپنے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے گروپس جو ہیں وہ مختلف تھانوں میں جائیں گے یہ ایف آئی آرز لانچ کرنے کے لیے. اور اگر پولیس اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم رہتی ہے تو ہم جو متعلقہ کورٹس ہیں وہاں ان تک اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ اڈیالہ کے سامنے حلف برداری کی جو تقریب ہے اس کا بہت جلد آغاز کیا جا رہا ہے. یہ لیجسلیٹرز جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے، بیٹھیں گے اور حلف برداری جو ہے اس کا وہیں اس کا وہ کنڈکٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ افطاری میٹنگز جو ہیں ان کا آغاز کیا جا رہا ہے. 2 ہفتے رہ گئے ہیں رمضان میں، تو اس سلسلے میں جو افطاری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں پولیٹیکل ڈسکورس بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس کا، تو ان کا بھی ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا وہ جو میجر ریزولوشنز تھے. ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں آج بعض گشت جو ہے وہ ایچسن کالج کے معاملات کے بارے میں بھی سنائی دی ہے. شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ ایک جو کیبنٹ کے ایک ممبر ہیں ان کی بیگم صاحبہ نے اپنے 2 بچوں کے لیے فیسوں کے معافی کی جو درخواست دی ہوئی تھی، اور وہ درخواست جو ہے کالج کی انتظامیہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو گورنر صاحب نے اپنے تئیں انویسٹیگیشن کر کے وہ ان کی جو فیس جو ہے وہ معاف کروائی ہے ود ریٹرسپیکٹیو افیکٹ 3 سال جو پچھلے ہیں 2022 ٹو کرنٹ ٹائمز، جو کہ اٹ از ان وائلیشن آف دی ایچسن کالج رولز اینڈ ریگولیشنز. اور اس کے بارے میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے جو ایچسن کالج کے پرنسپل ہیں مائیکل ٹامسن انہوں نے ریزائن کیا ہے، اور اس کے بعد سید بابر علی جو کہ ایک بہت ہی رسپیکٹیبل نام ہے ان چند لوگوں میں سے ایک کا جس نے ایچسن کالج کی ساکھ کو برقرار رکھنے میں بہت کام کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی آج پروٹیسٹ کے طور کے اوپر وہاں سے ریزائن کر دیا ہے. تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ فعل ہے جو کہ کیا گیا ہے. یہ رپورٹ ہے پوری، اگر چاہیں گے تو میں اس کی سافٹ کاپی آپ کو بھیج دوں گا. ان کا ریزگنیشن بھی ہے، سب کچھ ہے کہ اپنے لوگوں کو مطلب کیا کہنا چاہیے، انعام دینے کے لیے آپ کوئی قانون کوئی چیز اس ملک کی جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتے یہ لوگ کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیں. تو یہ ایشو جو ہے یہ صرف پاکستان تک کنفائنڈ نہیں رہے گا، یہ ایشو جو ہے یہ سارے ملک ساری دنیا میں پھیلے گا. یہ بہت سیریس ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایشو بہت پھیلے گا کیونکہ یہ بہت ہی ایک بیسک قسم کی وائلیشن آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جو کہ گورنر صاحب نے کی ہے اپنے تئیں. یہ میجر تھے جی فیصلے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. کوئی اگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی اگر آپ کے سوالات ہوں تو بتائیے، تو اس کا جواب دے دیں. یہ ہے نہیں کور کمیٹی میں آج کی میٹنگ میں تو ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن
پہلے ڈسکشن ہوئی تھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتے ہیں معاملات. آج ڈسکشن نہیں ہوئی. نہیں, ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے اور اپوزیشن لیڈر کے بارے میں بھی نام وغیرہ سب اسپیکر تک جا چکے ہوئے ہیں. اسپیکر کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہوئی ہے کہ جی اب بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے, بیکاز بیسیکلی وہ ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. یہ ان کی کنٹینشن ہے اور ہم نے آلریڈی ان کو پروٹیسٹ کیا اس سلسلے میں, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس سلسلے میں جو اگلے کچھ اقدامات ہیں وہ بھی اٹھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم کوئی ہاف اے ڈزن ٹائمز لیٹرز لکھ چکے ہوئے ہیں جی, اور کوئی ابھی ہم نے لیگل ٹیم کے پاس چلا گیا آج معاملہ. اگر کوئی اور سٹیپ لے سکتے ہیں تو وہ بھی ہم لیں گے بالکل. کون سے کس کی بات؟ اڈیالہ جال کے سامنے وہ بیٹھیں گی جی, جا کے احتجاج کریں گے. وہ لیجسلیٹرس, میں نے کہا تھا نا, لیجسلیٹرس جتنے بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے یا پارلیمنٹ میں کچھ لوگ نہیں بھی بیٹھے ہوئے, وہ سب لوگ اکٹھے ہوئیں گے, باری باری وہاں جا کے ایک سٹنگ کریں گے اڈیالہ جیل کے سامنے. سب لوگ جی, سب لوگ آل اوور. نہیں, یہ سب اسمبلیز جتنی بھی جو آپ کی فیڈرل اسمبلی ہے, پارلیمنٹ آپ کی ہے, پنجاب کی اسمبلی ہے, کے پی سے ہے, سب لوگ ہیں, وہ آئیں گے, ڈیفینیٹلی آئیں گے جی. اس کا مقصد ہے جی کہ جو ناانصافی ہو رہی ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, جو جبر ہو رہا ہے, اس کے اوپر اٹینشن جو ہے وہ لوگوں کی اور بڑھائی جائے. میڈیا جو ہے وہ اس کا نوٹس لے, اس کو اجاگر کرے. یہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ بالکل میٹ نہیں کیے جا رہے. خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا. یہ تمام فیک ہیں کیسز, جتنے بھی ہیں فریولس کیسز ہیں, فراڈولنٹ کیسز ہیں. اور ٹاپ آف دیٹ یہ کہ جی جو انصاف کے تقاضے ان کی ہیئرنگ میں ہے وہ بھی پورے نہیں کیے, کہ جیسے کہ میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو یہ انہی چیزوں کے اوپر جو اٹینشن ہے وہ ان کو فوکس کرنے کے لیے ہی ایک ایفرٹ ہے جو کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. دوسرا سوال پہلے لیتے ہیں. پچھلے 7 ماہ سے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں, کتنی دفعہ آپ نے اسی قسم کی اسپیکولیٹو جرنلزم جو ہے اس کا اظہار کیا ہے, اور کیا خان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے؟ کیا وہ شخص ہے ڈیل کرے گا؟ تو آپ سوال پوچھنا یہ چھوڑ دیں, اس کو پہنچنے دیں اپنے نہج تک. باقی رہا آپ کا پہلے سوال کا جو پہلا حصہ تھا, کسی قسم کی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, یونینیمس فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں سب. وقت آنے کے اوپر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا.